اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دینی درسگاہوں اور دینی مدارس کے اندر قرآن، حدیث اور متعلقہ امور کے مطابق جو تعلیم پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اس کو عمومی طور پر دینی تعلیم یا علوم دینیہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسکول کالجز کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹس، فزکس، میتھ وغیرہ کے اوپر جو تعلیم سیکھی اور سکھائی جاتی ہے اس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بالآخر دینی تعلیم ہی ہے جو ہمارے لیے اخروی نجات کا باعث ہے، مگر جہاں تک عصری تعلیم کا تعلق ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کسی قدر ترقی کا باعث بن سکتی ہے، مگر افسوس کہ ایک مخصوص طبقے کے ہاں جو اہمیت، جو ضرورت، جو افادیت اور جو ضرورت عصری تعلیم کو دی جاتی ہے، وہ اہمیت اور وہ افادیت دینی تعلیم کو نہیں دی جاتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے، کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور اس کی تعلیم کو آگے سکھانے والا یہ تم میں سے بہتر شخص ہے، جبکہ معاشرے کی یہ روش بن چکی ہے کہ ہمارے ہاں بہتر شخص اس کو تصور کیا جاتا ہے جو اسکول کالجز کے اندر جاتا ہے، جو یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہے، جو ڈاکٹر اور ایک انجینئر بنتا ہے، اس کو تو اہمیت اور افادیت دی جاتی ہے، مگر ایک دینی درسگاہ کے اندر پڑھنے والے طالب علم کو وہ اہمیت اور وہ افادیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کے نزدیک دینی علوم کے علاوہ کچھ بھی سیکھنا سکھانا ان کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق ان کا فدیہ یہ مقرر فرمایا تھا کہ وہ مسلمین کے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کفار کا مسلمین کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا کیا یہ ایک وحی کے مطابق تھا؟ کیا یہ وحی کا علم تھا؟ کیا یہ دینی تعلیم تھی؟ نہیں، بلکہ یہ وقت کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی، ایک عصری تعلیم تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ تو آج ہمیں
دنیاوی اور دینی تعلیم کا ایک ایسا حسین امتزاج مقرر کرنا ہے جس سے ہمیں ترقی کی راہیں جو ہیں ہمارے لیے کھل سکیں، جہاں ہمارا دین ہمارے لیے ایک طرف ہمارے اندر صبر، شکر، توکل، بھروسہ، یقین، ایمان اور توحید جیسی صفات پیدا کرے، تو دوسری طرف یہ ماڈرن سبجیکٹس جو ہیں یہ ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور اس کے علاوہ پروفیشنلزم اور پرابلم سالونگ جیسی سکلز کو ہمارے اندر اجاگر کر پائیں، جہاں علوم دینیہ کو سائنٹیفک نظریوں کے تحت جو ہے وہ پڑھا جائے اور ان ماڈرن سبجیکٹس سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس اینڈ آرٹس کو اسلامی نقطہ نظر کے تحت جو ہے سیکھا اور سکھایا جا سکے، جو ہمیں ان ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ایمان کے ساتھ جینا سکھائیں، جہاں ہم ایسے ڈاکٹرز اور ایسے انجینئرز پیدا کر پائیں جو اخلاقیات اور دینیات کا درس دیں، اور ایسے حفاظ اور قراء اور علماء دین پیدا کریں جو دنیاوی حلقوں کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بدلتی دنیا کے مسائل بھی بدل چکے ہیں، کہ اب یہ مسئلے نہیں بحث میں لائے جاتے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، اب یہ مسئلے زیر بحث نہیں آتے، بلکہ اب تو یہ مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بٹ کوائنز کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ آخر یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ورچوئل ریئلٹیز ہیں ہمارے لیے اسلام کے اندر یہ کیا نئی راہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا، تبھی ان تمام کے تمام سوالوں کا جواب دینا ہمارے لیے ممکن ہو پائے گا جب ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنے اوپر جو ہے لازم قرار دے دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم وقت کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اب ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، ان میں سے بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی۔ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ بہنا نہیں سیکھا، وقت کے دھارے کے ساتھ ہم نے بہنا جو ہے وہ نہیں سیکھا، اور زمانے کی کروٹ کے ساتھ ہم نے کروٹ نہیں لی۔ مگر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوکل لینگویج اور ریلیجس لینگویج کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشنل لینگویج جو ہے انگلش، اس کو بھی ہم فروغ دیں، اس کو بھی ہم اپنا جو ہے وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ آج مغرب ہیومن رائٹس، اخلاقیات اور حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، اور اسلام کے اوپر اس نے دہشت گردی کا لیبل لگا چکا ہے۔ جب ہم یہ انٹرنیشنل لینگویج کو، جب ہم انگلش کو، جب ہم اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، جب ہم اس کو اپنی ضرورت بنا لیں گے، تب کیا ہوگا؟ جہاں نہ صرف ہمارے لیے جاب کے نئے مواقع میسر آئیں گے، بلکہ ہماری تبلیغ، ہماری دعوت گلوبل سطح پر پہنچ پائے گی، اور ہم ان لوگوں کو یہ بتا پائیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو تم بات کرتے ہو، یہ اخلاقیات کا جو درس تم ہمیں دیتے ہو، اور جو حقوق نسواں کی تم ہم سے باتیں کرتے ہو، ان سب باتوں کے اوپر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہم ان سب باتوں کو بہت بہتر انداز سے ہمیں بتا چکے ہیں، اور ہم انہیں پھر بتائیں گے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کا نام ہی اسلام ہے، کہ اسلام سلامتی والا مذہب، سلامتی والا دین، کہ یہ اسلام جو ہے سلامتی سے ہے، کہ ہم انہیں بتا سکیں گے کہ یہ تو امن کا درس دینے والا، پیس والا ہے، پیس کا مذہب ہے، پیس کا دین ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، دہشت گردی کا جو ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے؟ جب ہم ان تمام باتوں کے اندر ان تمام باتوں کے اندر آئیں گے، تبھی ہم ان تمام باتوں کا جو ہے وہ جواب صحیح طور پر، احسن طور پر دے پائیں گے۔ اب میں آخر کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ یہ 10 یا 12 15 جو ہیں طلباء ہیں
جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں پوری دنیا کا مرکز ہے، اور اتنی کم تعداد جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب ہم ان کی عصری تعلیم کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں کہ وہ عصری تعلیم کے اندر بھی ایک نمایاں کردار اپنا جو ہے وہ ادا کرے۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ وہ کتنے افراد ہیں، کتنی نوجوان نسلیں ہیں ہماری جو باہر پہلے سے ہی عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ میرے مطابق تو 99% سے بھی زیادہ ہیں، کہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی 99% وہ افراد ہیں جو پہلے سے ہی عصری تعلیم کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے اب کہ ہم ان کے لیے بھی، کہ جو پہلے سے ہی عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ایسا نصاب مرتب کر دیں جس سے وہ لوگ بھی، وہ ہماری نوجوان نسلیں بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے عالم کا ایک جو ہے وہ ایک نصاب ان کے لیے مرتب ہو اور مکمل عالم دین بن کر جو ہے وہ نکلیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہی دین اسلام کی خاطر اٹھنے والے ہمارے ہر ایک قدم کو قبول و منظور جو ہے وہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔